کے لیے کیا ہوگا، آگے کے لیے کیا ہوگا، آگے کے تعلق سے فیوچر پلاننگ ہوتی فیوچر کی ہے، پلاننگ کیا ہے، ہونا کیا ہے، بننا کیا، ہمارا ڈسکشن ہوتی ہے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا حالات کیا کہتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے۔ نزاع کا وقت آنے والا ہے، قبر میں اترنے کا وقت آنے والا ہے، پھر اس کے بعد اٹھنا بھی ہے، پھر حشر بھی ہے، حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے، میزان بھی ہے، پل صراط بھی ہے، آگے بہت کچھ ہے۔ غور و فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، قبر کا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پالی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے۔ تو یہ غور و فکر جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمیں بھی آج کے اس ہفتہ وار اجتماع میں دیکھنا ہے کہ آگے ہے کیا، آگے کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کن کن مراحل سے، کن کن راستوں سے ابھی گزرنا ہے، اس وقت غور کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، غور و خوض کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، پھر اپنے اعمال کا تجزیہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں غور و خوض، اپنے متعلق غور کرنا، اپنے تعلق سے غور کرنے کے تعلق سے میں سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار تھی، دیوار کے اس طرف تھے، میں دیوار کے اس طرف تھا، اور وہ کہہ رہے تھے عمر، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ اپنے آپ سے، ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں نا، میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، وہ عمر جن کے دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، اپنے آپ سے کہہ رہے، اپنے آپ سے کہہ رہے، یعنی کتنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی ان کے کردار میں، کس قدر جائزہ لیتے تھے، تجزیہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانے ہم اس قدر مصروف، اس قدر بزی کہہ رہے ہیں، یا میں بھی یوں کہوں کہ بس عجیب و غریب سی زندگی ہماری ہو گئی ہے۔ ہم لوگ جہاں مرنا ہے اس کی پلاننگ ہے، اور جہاں موت نہیں ہے اس کی پلاننگ ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہاں تو مرنا ہے، کل کا پتہ نہیں ہے نا، کہ آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بڑی بڑی پلاننگ ہے، بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ 2020 میں کیا ہونے ہو گیا، اب 2021 2022 2023 سے کیا بولتے ہیں یار، یہ کووڈ کا کب ختم ہوگا، کورونا کب ختم ہوگا، 2023 میں کیا دنیا نارمل ہو جائے گی،
2024 میں دنیا کے یوں ہو جائے گی. 2020 24 21 22 23 24 25 آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز غلط ہے، میں نہیں کہتا ہر چیز غلط ہے، لیکن یہ پلاننگ کا آگے کا وہ جو سلسلہ ہے کہ جس پر غور کرے نزا کا وقت آئے گا کیا ہوگا. کبھی سوچا نزا کیا ہے؟ کبھی پڑھا نزا کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے. توجہ سے سنیے، نزا روح قبض ہوتا ہے. جب روح قبض ہوتی ہے بندے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، آنی ہے اور ہم سب نے گویا کہ اس عالم سے گزرنا ہوتا ہے. اس کے تعلق سے کبھی غور کیا یہ ہے کیا نزا؟ یہ روح کا نکلنا کیا ہے؟ اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر پڑتی ہے، روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے، اب سمجھایا جا رہا ہے، امام غزالی بڑی خوبصورت مثال دے رہے ہیں. اگر کسی کانٹا چبھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کسی کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اسی حصے کو پہنچتا ہے جس حصے میں وہ کانٹا لگا ہے، جس میں اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر، یعنی جب بندہ جل جاتا ہے، آگ سے کوئی جھلس جاتا ہے، وہ اثر زیادہ ہوتا ہے. یعنی کانٹے کی چبھن اسی حصے میں، لیکن جلنے کی جو درد ہے اس کا تقابل کر رہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، سمجھنا، غور کریں. بس جو میں آپ بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ ہے کیا. فرماتے ہیں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے حصے کا کوئی ظاہر و باطن جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا. اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا یا تلوار وغیرہ کا زخم لگا. اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے. اور نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے. اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو. حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے. کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے. تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی. نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے. لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے. مرنے والے کی اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی. یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے. موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے، مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرے کی آواز سنائی دیتی ہے. اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی
جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے، اس کی رگیں کھینچ جاتی ہیں، اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکر جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے، اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو، ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر یعنی بدن کا حصے میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی نئی سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں پر پڑ جاتی ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس سے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ شب جمعہ ہے، دعا کریں۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہونے والا ہے؟ اور سناؤ، اب کیا ہونے والا ہے؟ سنو کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہونے والا ہے، نزا کا وقت آنے والا ہے، روح بدن سے نکلنے والی ہے، یہ تکلیف کی گھڑی آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم پر نزا کی تکلیف آسان کر دینا۔ یہ سخت تکلیف آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے۔ اجل نے ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پرا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور سناؤ کیا ہونے والا ہے؟ موت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے۔
روح نکلنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، قبر میں اترنا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت سیدنا ابو الحاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اسے خطاب کرتی ہے، قبر سے کہتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے تو نے فراموش کر رکھا تھا، یعنی مجھے تو کس لیے بھول گیا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، ایک قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ کاش اس آنے والے مستقبل کی ہم کو تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتے، قبر کے معاملات پر غور کرنے میں اللہ کرے کہ ہمیں توفیق مل جاتی کہ یہ قبر کا معاملہ ہے کیا۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں الٹی جانب جو ران ہے وہ حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ پلاننگ، فیوچر پلاننگ، کیریئر پلاننگ، آگے کیا ہوگا، ایسا کیا کریں کہ قبر میں آسانی ہو، ایسا کیا کریں کہ قبر کی زندگی، قبر کا جتنا معاملہ ہے وہ میرا پرسکون، راحت اور آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ پلاننگ، اور سناؤ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، قبر کا معاملہ آنے والا ہے، قبر کے سوال جواب ہونے والے ہیں، قبر دبائے گی، کس طرح دبائے گی اس کے تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی کون سی کھلی رہ جاتی ہے؟ کفن جنتی کفن میں یا آگ کے کفن میں بدلتا ہے، یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا، یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ اور سناؤ کیا ہونے والا ہے، کچھ آگے کی سوچو، مستقبل کی پلاننگ کرو، کرے نا مستقبل کی پلاننگ۔ آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ کو مستقبل کی پلاننگ بتائی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں جس پر یہ مسنگ ہے، یہ مسنگ ہے دنیا کے تعلق سے، جو ہم کچھ غور کر رہے ہیں اس میں جو بے جا غلط اس طرح کی تو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، لیکن چلے بہت ساری چیزیں ضرورت بھی ہوتی ہیں، بندہ غور کرتا ہے، مگر یہ مسنگ ہے۔ جتنا جہاں رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے، مگر ہماری تیاری کا تو سارے کے سارا گویا کہ ایک طرح سے جو انحصار ہے اور ہماری سوچ ہے وہ یہی کے لیے، آگے کے لیے ہے کیا؟ یہ آج آگے کی تیاری کے تعلق سے، غور و فکر کے تعلق سے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نزا، موت، جنازہ، کفن، غسل، یہ مراحل، ایمان کی سلامتی یا ایمان کی تباہی، یہ کتنے معاملات ہیں، بندہ غور کرتا رہے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، بندہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ میرا ہوگا کیا۔ یوں تو نہیں نا اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت ولی کامل کہتے کہ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ یہ قبر کا معاملہ، پھر قبر کا ایک طویل عرصہ، قبر کا ایک طویل عرصہ،
اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا اور پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہونا. جی ہاں، اس پر غور کریں. یہ ساعت آنے والی ہے، یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ وقت آنے والا ہے، فیس کرنا ہے. ہر ایک نے تو ہر چیز سے نہیں گزرنا. قیامت میں تو ہم سب نے اٹھنا ہے، حشر ہونا ہے. میدان حشر ملک کے شام کی زمین پر قائم ہوگا. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر، یعنی ایک کنارے پر اگر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا. اتنی فلیٹ زمین ہوگی، فلیٹ ارتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی حدیث نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرمے کی سلائی یا میل مسافت، یعنی 1 میل 2 میل 3 میل جو سفر کے تعلق سے ہم جو گنتی کرتے ہیں. کہتے اگر میل مسافت بھی ہو نا، یعنی 1 میل کا فاصلہ طے ہو گیا، تو میل مسافت بھی ہو کہ اتنا سورج اتنے فاصلے پر ہو کہ 1 میل اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے، غور کر لیا جائے، کیا بہت فاصلہ ہے؟ یعنی کیا بہت دور ہو گیا یہ؟ کہ اب اس وقت 4000 برس کے راہ کا فاصلہ ہے سورج، اور سورج اس طرح پیٹھ ہے، اس کی رخ نہیں ہے. اور جب گرمی پڑتی ہے 40 42، بعد ملکوں میں 50 55 تک گرمی جاتی ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جبکہ 4000 برس کی راہ پر سورج ہے اور اس کی پشت ہے، اور جب وہ تپیش آتی ہے تو کام کاج بند کر دیے جاتے ہیں. بعض ممالک کے اندر کے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کام کر نہیں سکتے. اس دوران ایسی بند ہو جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاشیں اٹھ جائیں، جبکہ سورج 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس کی پیٹھ ہے. پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کے 1 میل کا فاصلہ ہوگا سورج کا، اس کا منہ اس طرف کا ہوگا. تپیش اور گرمی کا کیا پوچھنا. یہ آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے. اور سناؤ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہونے والا ہے. اور اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب سورج کا اتنا قرب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ اللہ فرماتے بھیجے کھولتے ہوں گے. بہار شریعت میں لکھا ہے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، ایبزارب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. اب غور کریں اس پر، پیاس کا عالم کیا ہوگا. یہ ہونے والا ہے. اور سناؤ کیا ہونے والا ہے. یہ ہونے والا ہے. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے نکل کر باہر آ جائیں گی، دل ابھر کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا با قدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے، داغ آ جائے گا.
جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے روز خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لیٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزر جائیں گے، اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ اور سناؤ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہونے والا ہے، یہ قیامت ہے، حشر، حساب کتاب کا دن، اکاؤنٹیبلٹی، جس کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ Today is the day of action, not accountability. And tomorrow is the day of accountability, not action. ہم نے بھی بہت سارے کام رہ کر اللیگل کیے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ توبہ سے۔ توبہ کرو، اللہ کریم ہے، بندہ سچی توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ وقت آنے والا ہے جب حساب کتاب ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کے مطابق، گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ جو کیفیت بیان ہوئی ہے اس پر غور کریں۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 سے 999۔ الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ دوزخیوں کی جماعت میں نہیں، ہمیں تیرے نیک بندوں کے گروہ میں داخل کر دینا۔ جہنم سے آزاد کر دے، سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا علیہ السلام کو حکم ہوگا
ہوگا اے آدم، دوزخیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے۔ بھاری بوجھ گائل پاؤں، زمین تپتی کٹے نیرا، ہاں بھاری بوجھ گائل پاؤں، مصیبت تیرا اللہ والی ہے۔ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے ہمارے غم کے برے ہو جائیں گے، عمل والی کا عمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، تو کوئی بیان بھی کرے۔ 1000 مصیبتیں، اور وہ بھی ایسی شدید کہ الہمان الہمان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ یہ ہونے والا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہونے والا ہے۔ یہ حشر کے متعلق میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جو ہونے والی ہیں، اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ فیوچر پلاننگ، کیریئر پلاننگ، فیوچر پلاننگ، کیریئر پلاننگ، آگے کی بات کرو آگے کیا ہونے والا، آگے کی بات کرو آگے کیا ہونے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذرا غور کریں، اس پر غور کریں، اب ہم سب غور کریں۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا، عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، ابھی اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب تمہیں بخشتے ہیں۔ کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کے متعلق پوچھا جائے گا، فرماتے جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے فرمایا جائے گا فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر یعنی تیرے قابو میں نہ دیا، ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا، پھر فرمائے گا تو کیا تیرا کیا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے، عرض کرے گا کہ نہیں، یعنی پھر فرمائے گا اللہ کر وہاں سے فرمایا جائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے، عرض کرے گا نہیں، فرمائے گا تو جسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، یہ ہونے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، یہ معاملہ آنے والا ہے، پل صراط کا معاملہ آنے والا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، پل صراط ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج ہم غور و فکر ہی کر رہے ہیں، آگے کی سوچ رہے ہیں، فیوچر کے تعلق سے آپس میں کچھ غور و خوض کر رہے ہیں کہ اور سناؤ کیا آنے والا ہے، نزا، موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پوچھ گچھ، نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا پڑھو، ہم کیا پڑھیں گے؟ ہے کیا پڑھنے جیسا کہ ہم پڑھ سکیں گے؟ بہت برا حال ہے۔ کبھی جائزہ لیا ہے ہم نے اپنے حساب کتاب کے معاملے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں؟
سر محشر ہم سے جب حساب لیا جائے گا تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا حساب دیں گے؟ ہے ہی نہیں کچھ دینے جیسا، کچھ دینے جیسا نہیں، کچھ دینے جیسا نہیں۔ نامہ عمل گناہوں سے بڑا ہوا ہے۔ خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ عاشقان رسول، مسلمانوں سوچو، کل یہیں کا سوچو گے، شادی کب ہوگی، گھر کب بنے گا، کاروبار کب ہوگا، ریزلٹ کب آئے گا، جاب کب لگے گی، انکریمنٹ کب ہوگا، پروموشن کب ہوگی، اپنا مکان کب بنے گا، اپنی کار کب آئے گی، دوسری کار کب آئے گی، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، یہ آسائش کب ملے گی، یہ فرمائش کب پوری ہوگی، صرف یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ اور یہی سوچتے سوچتے کئیوں کو موت آ گئی، مر گئے۔ کیا پتا ان کو پھر احساس ہو کہ یار جس کی پلاننگ کرنی تھی وہ تو کی نہیں تھی، دنیا نے مجھے بھی اسی طرح دھوکے میں رکھا جس طرح مجھ سے پہلے والوں کو رکھ دیا۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں جھنجھوڑ کر جگایا جا رہا ہے، ہلایا جا رہا ہے، جاگو۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، یہ جاگنا ہے۔ ویک اپ بیکاز وی آر آلریڈی ٹو لیٹ، بہت تاخیر ہو چکی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ اس کا سوچیں جو ساعت آنے والی ہے، جو گھڑی آنے والی ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانیاں سوچ سوچ کر اللہ کے نیک بندوں کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، رو رو کر ان کی کیفیت بدل جاتی تھی، ان کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے نشان پڑ جاتے تھے، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، یہ اتنا روتے تھے خوف خدا سے، آگے کی باتیں یاد آتی تھی، آگے ہمارا کیا بنے گا۔ یہ نیک پرہیزگار متقی نمازی تہجد گزار تلاوت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے، سچ بولنے والے، غیبتوں سے بچنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، بے پردگی سے بچنے والے، بدنکاہیوں سے بچنے والے، گانے باجے فلمیں ڈراموں سے بچنے والے، اللہ کے نیک بندے اس کے حضور سجدہ کرنے والے، اس کی بارگاہ میں اس کے خوف سے گر گرایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، مولا ہمارا کیا بنے گا۔ یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور ایک غیبت کرنے والے، ایک چگلی کرنے والے، ایک گانے بولنے والے، ایک فلمیں دیکھنے والے، ایک نماز قضا کرنے والے، ایک بے پردگی کرنے والے، بے پردگی کروانے والے، ایک جھوٹ بولنے والے، ایک ملاوٹ کرنے والے، ایک رمضان کے فرض روزے فرض ہونے کے باوجود بلا اجازت شرعی قضا کرنے والے، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کرنے والے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والے، اگر دے تو پوری نہ دینے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں پر زیادتی کرنے والے، بیواؤں کا مال کھانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، وارثوں کا مال کھانے والے، ملاوٹ کرنے والے، رشوت دینے والے، رشوت دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ پر ظلم و ستم کرنے والے، بیوی بچوں پر زیادتی کرنے والے، بیویوں کو ظلماً مارنے والے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے، بدکاری کرنے والے، بدفعلی کرنے والے، بد کلامی کرنے والے، بد نگاہی کرنے والے۔ کبھی تو نے سوچا مجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ یہ نیکی کرنے والے اللہ کے حضور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، ان کے سینوں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے،
ان کے دل خوف خدا سے جل کر جیسے کباب ہو گئے. انہوں نے اپنی آسائشوں کو چھوڑ دیا, اپنی فرمائشوں کو چھوڑ دیا, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا, اپنی نفسوں پر قابو پانے والے, اللہ سے ڈرنے والے کتنا رو رہے ہیں, کتنا گر گرا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کا حال تو معلوم کرو, حال تو پڑھو. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یہ وہ مصطفیٰ کریم ہے جن کی نگاہ عنایت سے جنت ملتی ہے, مالک جنت ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے, امام الانبیاء ہے, حبیب کبریا ہے. ان کے صدقے اللہ نے ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دینے کی قرآن کریم میں بات آئی ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے مبارک سینہ بے کینہ سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو. یہ مصطفیٰ کریم, صدیق اکبر رو رہے ہیں, فاروق اعظم رو رہے ہیں, عثمان غنی رو رہے ہیں, مولا علی رو رہے ہیں, رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. دیگر صحابہ کرام رو رہے ہیں, عشرہ مبشرہ رو رہے ہیں, امام اعظم رو رہے ہیں, امام مالک رو رہے ہیں, امام شافعی رو رہے ہیں, امام اعظم رو رہے ہیں, دیگر بزرگان دین رو رہے ہیں, اولیاء کاملین رو رہے ہیں, انبیاء کرام رو رہے ہیں, خوف خدا سے رو رہے ہیں. اور ایک ہمیں ایسا عجیب حال ہو گیا ہے کہ ہمیں اس آخرت, قبر, حشر, نزا, ایمان کی سلامتی ہوگی نہیں ہوگی, تمام تر کے خیالات ہم کو رلاتے ہی نہیں ہیں, تڑپاتے ہی نہیں ہیں, ارے آتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ایک کی, ہمیں بھی رونا آتا ہے, ایسا تھوڑی کہ ہمارے پاس آنسو نہیں ہیں, آنسو ہیں, مگر ہمارے آنسو دنیا کے غموں میں برباد ہو گئے. اولاد کے لیے, روزگار کے لیے, فلاں کے لیے رونا آتا ہے. میں نہیں کہتا ہر رونا غلط ہے, مگر جو بات کرنا چاہتا ہوں اس طرف توجہ کیجئے. غم مصطفیٰ میں, غم مدینہ میں, یاد مدینہ میں, غم آخرت میں رونا کہاں ہے پیارے اسلامی بھائیوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن یعنی نزا میں ہی ہم پھنس جائیں, نزا میں ہی پھنس جائیں. کچھ ایسے بھی لوگوں کا تعلق سے میں نے پڑھا کہ ان کو نزا کے وقت کلمہ پڑھنے کا کہا گیا مگر ان کی زبانوں سے کلمہ ادا نہیں ہوتا تھا. جی ہاں, ایسے لوگوں کا حال بھی پڑھا گیا ہے کہ ان کو کہا گیا کلمہ پڑھو مگر اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو کلمہ پڑھتے جائیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے میرے پیر و مرشید, میرے شیخ طریقت, امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمے کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو. اس کی برکت اللہ نے چاہا تو یہ ظاہر ہوگی کہ جب روح نکل رہی ہوگی تبھی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. کاش ہم ذکر و درود ہر گری ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال. ذکر و درود ہر گری ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. خدایا برے خاتمے سے بچانا. آمین. خدایا برے خاتمے سے
جانا پڑھوں کلیم جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلیم جب نکلے دم یا جب نکلے دم یا الہی. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے نزا کے وقت اس کے قریب تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمے کی تلقین جاری تھی، مگر مرنے والے کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا. آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا کہ اس سے کلمے سے انکار کرنے پر اس کا جملہ تھا. پھر اس کی موت واقعی ہو گئی. میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا ایسے کیا عمل تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شراب کا عادی تھا. چاہتے شراب کی عادت، جوئے کی عادت، چرس، نشہ کی کوئی عادت، کوئی غیبت کی عادت، کوئی حسد کی عادت، کوئی چگلی کی عادت، کوئی ماں باپ کو ستانے کی عادت، بیوی بچوں پر ظلم کرنے کی عادت، شوہر کی نافرمانی کی عادت، بے پردگی کی عادت، بدنگاہی کی عادت، گانے باجے فلمیں ڈراموں کی عادت. نہ جانے کس عادت کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبان سے بھی کلمے کی جگہ کچھ ایسا کلمہ نکل آئے. اللہ کی پناہ. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی رہے آہ ناکام ہم یا الہی مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاجدار حرم یا الہی جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا غور کرو. یہ جو بھی کہا جا رہا ہے غور و خوض کر رہے ہیں نا، اس پر غور کریں. دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، منصب بھی مل گیا، کیریئر بھی بن گیا، سب کچھ جو کچھ آپ چاہتے تھے نا سب مل گیا. اللہ کی رضا نہیں ملی. یہ کس کام کی چیز ہے یار؟ یہ کیا کام دے گی ہمیں؟ یہ سب تو یہی رہ جائے گا. قبر میں ہی تو پوچھتے گا مردہ کہ میری چیزیں کہاں ہیں، میری دولت کہاں ہے. کہا جائے گا تو پیچھے چھوڑ آیا، آگے عمل آئے. اللہ کی رضا پا کر مرنا ہے. اللہ کی رضا پر غور کرنا ہے کہ مجھے رب کی رضا ملے. اللہ تو راضی ہو، بس تو راضی ہو. صدا کے لیے ہو جا راضی خدا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا ہو لطف و کرم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. آگے کے معاملات پل صراط بھی ہے. آگے کے معاملات میں میزان عمل بھی ہے. وزن تولے جائیں گے اور
بس اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم پر ایسا کرم کر دے کہ ہم میزان عمل پر جب ہمارے وزن تولے جائے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. کاش اگر ہلکا پڑ گیا تو مر جائے. میرے اعمال میزان پہ جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی جلا دے نہ نارے جہنم کرم ہو جلا بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں. غور کرتے تھے, غور و خوض کرتے تھے. ایک حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب ہو گئے, ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے. اس پر آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں, آج تو میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو, کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گناہگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا. جب کم بوجھ والوں یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط عبور کر لو, اور زیادہ بوجھ والوں یعنی گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ. میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والا ہوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا. بروز قیامت ہو ایسی عنایت رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی رہوں پل پہ ثابت قدم یا ثابت قدم یا الہی. اور سناؤ کیا ہونے والا ہے. یہ ہونے والا ہے, اس کا کچھ بیان کیا. پل صراط سے گزرنا ہے, وہ پل صراط سے گزرنے کا وقت بھی آنے والا ہے. ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. اب پل صراط سے گزرنا تو ہے, آسانی اور حفاظت کے ساتھ پل صراط سے کیسے گزرا جائے. حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا, کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا, اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا. صلو علی الحبیب. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے, اور جن کے گھر مسجد ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت, رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا والے گھر یعنی جنت کی ضمانت دیتا ہے. مسجد آباد کرے پیارے اسلامی بھائی, نماز پڑھے, عبادت کرے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز پل صراط پر نور بن کر ہمیں ملے گی اور انشاءاللہ پل صراط پار کرا دے گی. ایک اور حدیث سنیے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی
ایسی دو شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان پریشانیوں، ان دشوار گزار گھاٹیوں، ان آزمائشوں سے نکلنے کے راستے بیان کیے گئے کہ قیامت کا، محشر کا وہ جو ہوش ربا معاملہ ہے وہ کن کے لیے آسان ہوگا. نیک لوگ، ایسے ایسے نیک لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے کہ مختصر سا وقت. اللہ جس کو چاہے گا. تو یہ ہے نا پلاننگ کہ اب کہ بھائی یہ تو آنے والی ہے، ان میں آسانیاں کیسے پیدا ہوں گی، ان میں راحتیں کیسے ملیں گی، تکلیفوں سے کیسے بچا جائے گا. نزا کی سختیوں سے بچنے کے لیے، نزا کی سختیوں سے نکل کر پھر نزا کے بعد قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے، قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے، قبر کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں کامیابی پانے کے لیے کیا کرنا ہے، پلاننگ. اور سناؤ کیا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہے، اس پر غور کرنا ہے جو ہم نہیں سوچ رہے. آج بہت برا حال ہے ہمارا، ہم نہیں سوچ رہے، ہماری سوچیں بالکل یہیں کے لیے رہ گئی ہیں. ہم یہی دیکھ رہے کہ اس کے پاس دنیا اتنی آگے، میرے پاس کیوں نہیں آئی. ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس کے پاس اس قدر دین اور اسلام کی محبت آ گئی ہے، میرے پاس اتنی کیوں نہیں آ رہی ہے. وہ گاڑی والا ہو گیا اس پر ترس رہے ہیں، وہ تہجد گزار ہو گیا اس پر تڑپتے نہیں ہیں. وہ فیشنیبل ہو گیا، میں نہیں بن سکا، اس پر غور کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ داڑھی والا مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کرنے والا یہ دیوانہ کتنا پیارا ہے، کاش کہ میں بھی ایسا ہو جاتا. آج اس دنیا کی آسائشوں کی طلب کی دوڑ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، ذکر و اذکار سے دور ہو گئے، ورد و وظیفے سے دور ہو گئے. میزان عمل کس قدر، وہ بھی ایک آزمائش کی گھڑی ہے کہ جس کے لیے مطلب میزان عمل کو بھرنے والا عمل، یہ بھی حدیث پاک میں آیا. جی ہاں، میں اس کی آپ کو بتا رہا ہوں اینڈ پر کہ یہ ہیں، ایسی روایتیں ہیں. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور کلمہ شہادت دوسرے پلڑے میں، تو وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہوگا. کلمہ شہادت اللہ نصیب کرے پڑھنے کے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے. اس کئی آپ کو روایتیں ملیں گی، کئی روایتیں ملیں. آپ آؤ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی آپ کو بتائے کہ آگے کی آزمائشیں، پریشانیاں اور مسائل ایسے ہیں، بڑی گھبراہٹ کا دن آنے والا ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ، اللہ کی رحمت پانے کا راستہ، طریقہ، اعمال، عبادات. بھئی آپ کا کاروبار، آپ کا گھر بار، یہ سب اپنی جگہ چل ہی رہا ہے نا، اس کو جائز حلال طریقے سے، گھر میں رہنا حلال و جائز طریقے سے، کاروبار کرے حلال و جائز طریقے سے، زندگی گزارے حلال و جائز طریقے سے. بھائی گناہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے نا، اسی دنیا میں رہنا ہے، شادی بھی ہونی ہے، بچے بھی ہونے، کاروبار بھی ہونا ہے، خوشیاں بھی ہے، غم بھی ہے، جو کچھ نارملی طور پر زندگی کے حصے ہوتے، کھانا پینا سب ہے. کیا ہے؟ جائز اور حلال طریقے سے. حرام اور ناجائز کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی والی چیز کو چھوڑ دو. ملنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرا مقدر کیا ہے، اور رب کی رضا والے کام کریں، آخرت کی تیاری کریں. دنیا کے جو ایک معاملات مختصر سے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اللہ مجھے بھی آخرت کی تیاری کا جذبہ اور سوچ اور فکر اور اس کے لیے ہمت اور کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ آپ کو بھی عطا کرے. یہ ہے آگے کا، یہ ہونے والا ہے، اور ہم سب نے اب اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور تیاری دعوت اسلامی دے رہی ہے. میں یوں کہنے کو، سمجھانے کے لیے یا بات کرنے کے عرض کر رہا ہوں کہ یوں سمجھے کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے نا، اصلاح معاشرہ کا ایک اہم ترین پروگرام
دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام، دعوت اسلامی کے 12 دینی کام، یہ سمجھے اصلاح معاشرہ کا ایک اہم ترین پروگرام ہے. اس کو میں بھی کروں اور اس کو عام کروں. یہ ہے بہترین عمل ہے. نیک عمل کا جائزہ لیں، بہترین انداز ہے. آخرت کی دنیا بھی انشاءاللہ عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ گزرے گی. اللہ نے چاہا تو ایمان کی سلامتی، قبر میں آسانی، محشر میں رب نے چاہا تو سرکار کے جھنڈے تلے جگہ ملے گی انشاءاللہ. لوائد حمد تلے جگہ ملے گی. قیامت کی اس گرمی جس کا ذکر ہوا، اس گرمی سے نجات پا کے انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. مگر وہ اعمال کرنے پڑیں گے. اس کے لیے دعوت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے، آئیں اجتماع میں، آئیں مدنی مذاکروں میں، آئیں. علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان تو جناب یہ کچھ قرآن درست کرنا ہے نا، قرآن درست کرنا ہے، نماز درست کرنی ہے، وضو درست کرنا ہے، غسل درست کرنا ہے. ایک کردار، ایک اخلاق کیسے بنیں گے ہمارے؟ ہم سچے کیسے بنیں گے؟ ہم ستھرے کیسے بنیں گے؟ ایماندار بننا ہے، ایک اچھا انسان بن کے جینا ہے. دعوت اسلامی بناتی ہے. یہ دعوت اسلامی نیکی کے ساتھ یہ بناتی ہے. اس کے لیے ایک پورا ایک پروگرام ہے نا، پورا ایک ترتیب ہے، پورا ایک نظام ہے. اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. میرے وہ اسلامی بھائی اس معاملے میں سستی برتتے ہیں، آپ سوچئے کہ اس تیزی کے ساتھ برائیاں پھیل رہی ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں دعوت اسلامی کے دینی کام پھیلانے ہیں، برائیوں کے آگے بند باندھنا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان مضبوط کرنے ہیں، نیک عمل کا رسالہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر کے لے کر جائزہ لینے کی ترکیبیں بنانی ہیں. الحمدللہ پاکستان میں 22,000 سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہو رہی ہے. مساجد میں، مدارس میں، جامعۃ المدینہ میں، بازار میں، مارکیٹ میں، کلینکس پر، چیمبرز میں، گھروں پر الحمدللہ اسلام بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان کی تراکیب کر رہے ہیں. تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. کر رہے ہیں کرنے والے، اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، یہ کر رہے ہیں. ہم بھی اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی نیکیاں کریں اور نیکی کی دعوت کو عام کریں. درس دیں، چوک میں درس دیں، بازار میں درس دیں، مارکیٹوں میں درس دیں، گھروں میں درس دیں، مساجد میں درس دیں. یہ اصلاح اعمال کا بہترین پروگرام ہے. اصلاح ہوتی ہے. اجتماع میں آئیں، لے کر آئیں، مدنی مذاکروں میں آئیں، لے کر آئیں، بیٹھے سنیں سنائیں. آگے پتہ چلتا ہے کرنا کیا ہے، آگے کی راستے کیا ہیں، منزلیں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنا کیسے، کیسے گزریں گے. ہونا اللہ کی رحمت سے ہی ہے. اللہ کی رحمت پانے کے لیے اس کو راضی کرنا ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے یہ بہترین زندگی گزارنے کا انداز اور دعوت سکھاتی ہے، سیکھنا ہے. تو آپ نیت کریں. فیصل آباد کے فیضان مدینہ میں جمع اسلامی بھائی، مدنی چینل، سوشل میڈیا سب، اور یہ اس پلاننگ کی طرف جائیں جو میں نے آپ کو آج عرض کی ہے. یار یہ آنے والی ہے، ہماری ساری چیزیں یہ رہ جائیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں اب ہمارے پاس، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہمارا وقت کتنا ہے. ساری یہاں کی پلاننگ دھری کے دھری رہ جائے گی. یہ کنفرم نہیں ہے جس پلاننگ کو ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں، مگر جس کا میں نے آپ کو بیان کیا نا یہ کنفرم ہے. ڈیفینیٹلی یہ فیوچر ہے، یہ مستقبل ہے، ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آنی ہیں. مگر جو ہم سوچ رہے ہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا، زندگی رہتی ہے نہیں رہتی، ملتا ہے تو خوشی کے ساتھ ملتا ہے، شر کے ساتھ ملتا ہے، ملتے ہی کوئی زندگی چلی جاتی ہے، موت آ جاتی ہے. کئی لوگ دولت کمات یہی دولت ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے. شہرت موت کا سبب بن جاتی ہے. منصب موت کا سبب بن جاتا ہے، پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے، خوف و دہشت کا سبب بن جاتا ہے. پھر کان پکڑتے یار یہ چلا جائے. جو گھڑی آنے والی کنفرم، جو میں نے بھی آپ کو کہا، نزا، موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پل صراط، میزان عمل، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ، جانا کہاں ہے. پھر موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی اور موت کو موت آ جائے گی. جو اس وقت جہنم میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور جو جنت میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا. جس نے جو ایمان پر گیا نا وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا. بس ایمان سلامت لے کر جانے پر بہت کوشش کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال، ہماری برائیاں، ہماری گناہ کی عادت ہمارے ایمان کو ضائع کر دے. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.
دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے، اس کے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہنے، خوب اپنے نگران ذمہ داران کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کی دینی کاموں کی دھومیں مچانے، جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے ذریعے عالم بننے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے حافظ بننے، ناظرہ پڑھنے، دارالمدینہ اور بہت کچھ ہے. خود دعوت اسلامی کا اتنا بڑا ویلفیئر کا ادارہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن قائم ہوا ہے. کتنی اس میں ماشاءاللہ خدمات ہو رہی ہیں. مدنی چینل، سوشل میڈیا، کڈس مدنی چینل، سوشل میڈیا، IT کے ذریعے، اپلیکیشنز کے ذریعے، ڈیجیٹل دعوت اسلامی کے ذریعے، فزیکل دعوت اسلامی کے ذریعے الحمدللہ بہت کوشش کی جا رہی ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داران، نگران، مبلغین مل کر کہ بس ہم مل کر ایسا ایک اس معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہر طرف عشق رسول کی ایسی مدنی بہاریں نظر آئیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، اور بس عشق رسول میں جیے، عشق رسول میں ہی مر جائیں، اور عشق رسول میں مریں، اور قیامت کے دن سرکار کے جھنڈے تلے اٹھائے جائیں، اور بس سرکار کے پیچھے جنت میں کیسے جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء کرام کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ مہینہ خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کا مہینہ ہے. ان میں یوم صدیق اکبر بھی آتا ہے. تو میری تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ان کی بارگاہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے خصوصی طور پر کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرے. فیضان صدیق اکبر پانے کی نیت سے ہے. کوئی نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ میں جمادی الاخری 22 جمادی الاخری آپ کا یوم صدیق اکبر ہے، تو ہے کوئی 3 دن، صرف 3 دن ان کی بارگاہ میں ثواب حاضر کریں گے. انہوں نے امت کو بڑا سنبھالا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ماشاءاللہ نیت کرے، سارے سب ہمت کرے، نیت کرے، پہلے نیت بنائیں کہ میں انشاءاللہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں تحفہ حاضر کرنے کے لیے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. یہ نیت بنتی ہے، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ نیت بنے، جھوٹی ہے، جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا. پکی نیت بنائیں اور پکی نیت بنا کر سفر کریں. انشاءاللہ خوب صدیق اکبر کا فیضان نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب